سورۃ التین ہے پہلی آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ التین ہے کیونکہ اس میں تین کا تذکرہ ہے اور تین انجیر کو کہتے ہیں۔ ماقبل اس سورت میں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنے انعامات کو بیان فرمایا، پھر اس کو کچھ احکامات کا ذکر فرمایا۔ اس صورت میں اللہ جل شانہ عام انسانوں کو قسم کے ذریعے سے ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ پاک چار چیزوں کی قسم اٹھا کے بات سمجھاتے ہیں، والتین والزیتون، اور قسم ہے تین کی اور زیتون کی۔ تو چونکہ یہ چار چیزوں میں سے دو چیزیں، پہلی انجیر اور زیتون، تو انجیر اللہ نے پھلوں میں سے ایسا پھل بنایا ہے کہ جس کا چھلکا بھی کوئی نہیں اوپر جس کو ہٹا دیا جائے، اور اس کے اندر گٹلی بھی کوئی نہیں کہ جس کو نکال دیا جائے، اور انتہائی مفید پھل، جسم سے فاسد مواد کو دور کرنے والا، اور حکمت والوں نے خاص کر بواسیر کے بیمار کے لیے اس کے بہت زیادہ فائدہ لکھا ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ تین، اور قسم ہے انجیر کی، پھر اس کے ساتھ والزیتون، زیتون کا تذکرہ ہے۔ تو زیتون کا جو تیل ہے، عربی زبان میں ویسے بھی زیت تیل کو کہتے ہیں، تو زیتون کا تیل وہ چھپا ہوا کرتا ہے، پھر زیتون کا تیل وہ اور بھی زیادہ مفید ہوتا ہے کہ اس کا تنا اور اس کا چھلکا اور اس کا تیل سب مفید ہے۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں یہ تین ظاہر ہے اور زیتون باطن ہے، تو انسان کے اندر بھی ایک ظاہری جسم اور دوسرا اس کا روح ہے، تو یہ زیتون یہ روح پر اطلاق کرنے والا، اور تین یہ ظاہری جسم کے مناسب۔ وطور سینین، اللہ کے قسم کھاتے ہیں کوہ طور کی۔ کوہ طور وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ جل شانہ سے ہم کلام ہو چکے تھے، اور پھر اللہ جل شانہ نے وہاں پر تجلی فرمائی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے درخواست کی تھی، اللہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میں اس پہاڑ پہ اپنی تجلی کا اظہار کرتا ہوں، آپ اس تجلی کو دیکھے اگر پہاڑ برداشت کرتے ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ مشکل ہوگا۔ تو دنیاوی آنکھوں کے اندر یہ استعداد موجود نہیں ہے۔ بہرحال الگ ایک موضوع اور مسئلہ ہے، لیکن وہ طور سینین، اللہ جل شانہ طور سینین کے قسم اٹھاتے ہیں، تو طور سینین میں اللہ نے تجلی فرمائیں، اور گویا کہ انسان کے اندر ایک صفت ہے، اور وہ صفت فرشتوں کی صفت کہ انسان کے اندر طاعت کا جذبہ ہے، تو اگر انسان میں یہ غالب رہا تو پھر یہ کامیاب انسان بن جاتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں، اور اگر یہ انسان کے اندر کمزور درجے کا رہا، طاعت میں کمزوری آ گئی، تو دنیا میں بھی ناکامی، آخرت میں بھی ناکامی۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور چوتھی چیز جس کو اللہ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں وہ ہے اس امن والے شہر کی قسم جس کے ساتھ محبتیں پوری دنیا کے انسانوں کی جڑی ہوئی ہے۔ دنیا کا ہر انسان جو ایمان والا ہوتا ہے، وہ دنیا کے جس کونے میں پڑا اس کی چاہت ہوتی ہے کہ میں اللہ کے گھر کا طواف کر لوں، اس کی زیارت کر لوں، اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اللہ سب کو نصیب فرما دے۔
اس لیے حج کو بھی حج اس لیے کہتے ہیں کہ حج کا معنی ہے قصد، ارادہ کر لینا، اور بندہ ارادہ کرتا ہے حج کے اندر بیت اللہ کی زیارت کا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا جس پر ایک مرتبہ حج فرض ہو گیا اور اس نے حج ادا نہیں کیا، اس کو موت آئی، فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں اس بندے کی، چاہے عیسائی مرے چاہے یہودی مرے۔ ہمارے آج کے معاشرے کے اندر لوگ بچوں کی شادیوں کے لیے پیسے جمع کر کے رکھتے ہیں لیکن حج نہیں کرتے، حالانکہ بچوں کی شادیوں میں خواہ کہیں پر ہال بک کرانا اور مختلف قسم کے کھانے کا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اور لوگ اس پر بہت زیادہ پیسے خرچ کرتے رہتے ہیں اور فرض حج نہیں کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک بندے پر حج فرض ہو گیا اور اس نے حج ادا نہیں کیا اور موت آ گئی تو اس کو چاہیے کہ یہ وصیت کر لے ورنہ یہ گناہگار ہوگا، پھر ورثاء کو چاہیے کہ اس کی طرف سے حج ادا کر لیں، اور وہ الگ ایک موضوع ہے۔ لیکن اس امن والے شہر کی قسم جہاں محبت ہی محبت، لہذا انسان کے اندر اللہ نے محبت رکھی ہے اور یہ محبت اللہ ہی کے ساتھ ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہوتے ہیں، ایمان والے اپنی جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، اللہ کے حق میں کسی کمی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آج محنت نہ ہونے کی وجہ سے ایمان والے بھی اللہ کے غیر پر تو سخت لڑنے کے لیے تیار، اللہ کے غیر سے سخت محبت کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن اللہ کے حق میں محبت میں بہت کمی پائی جاتی ہے۔ دکان ایک دن بند کرنے کے لیے تیار نہیں، آفس سے ایک دن چھٹی کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اگر چھٹی کرتا ہے مسجد سے چھٹی کرتا ہے، روز چھٹی کرتا ہے۔ کسی کو تو اللہ ہفتہ وار توفیق عطا فرماتے ہیں، بعض بیچارے وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو ہفتے میں بھی توفیق نہیں ملتی، اللہ سب کی حفاظت نصیب فرمائے۔ بعض بیچارے سالانہ آتے ہیں مسجد میں صرف عید کی نماز پڑھنے کے لیے، اور کوئی بیچارہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اس سے بھی محروم رہتا ہے۔ بہرحال تو اللہ جل شانہ ان چار چیزوں کی قسم اٹھا کر فرماتے ہیں۔ کس بات پہ اللہ قسم اٹھاتے ہیں؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس کائنات کے نظام میں جتنی مخلوقات ہم نے پیدا کی ہوئی ہے ان تمام مخلوقات میں اللہ فرماتے سب سے زیادہ حسین ہم نے انسان کو بنایا ہوا ہے۔ ایک بہترین سٹرکچر، ایک ساخت اور صورت ہم نے انسان کو عطا کیا ہوا ہے، ظاہری شکل و صورت انسان جیسی کوئی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بنو عباس میں سے ایک خلیفہ کا درباری تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا تھا اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہ ہوئی فأنت طالق، تجھے طلاق، اور طلاق بھی 3 طلاق ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ عورت چاند سے زیادہ حسین کیسے ہو سکتی ہے، تو مختلف جگہوں پہ فتویٰ طلب کیا گیا، آخر میں امام حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ خود فرماتے ہیں قسم کا کہ 4 قسمیں اٹھا کے کہ ہم نے اس کائنات کے نظام میں تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین انسان کو بنایا ہے، لہذا یہ طلاق نہیں ہوئی۔ لوگ بڑے خوش ہو گئے، حیران بھی ہو گئے، کہاں سے استدلال اور کیسا استدلال۔ اس لیے اللہ نے انسان کو حسین تو بنایا لیکن انسان کے حسن کا تعلق وہ اللہ نے دنیا کے فیس واش اور کریم اور پاؤڈر کے ساتھ نہیں جوڑ کے رکھا ہے۔ آج دنیا والے ہاں جی بیوٹی پارلر کے پاس جا کے تک جاتے ہیں کہ کس طرح حسین بن جائے، اور پھر آج میڈیا کا دور ہے اور پھر آرٹیفیشل، یہ ساری چیزیں دنیا کے جانے، لیکن اللہ نے اس کے ساتھ انسان کے حسن کو جوڑا نہیں ہے۔ اور اللہ نے حسن کو کس چیز کے ساتھ جوڑا ہے؟ وہ انسان کے اندر کے ایمان کے نور کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ جو جتنا ایمان والا ہوگا اور ایمان میں ترقی کرنے والا ہوگا تو وہ پھر رنگ کا کالا حبشی غلام ہوگا، لیکن اللہ کے ہاں اتنی قدردانی اس کی ہوتی ہے کہ اللہ کے محبوب نے بھی اس کے پاؤں کے ہاتھ کو سنتے ہیں، اور کہاں پہ سنتے ہیں؟
اس لیے اللہ نے انسانوں کے حسن کو دنیا کی چیز، یہ تو انسان جب اپنا ایمان کھو بیٹھتا ہے اور ایمان کی روشنی کو ضائع کرنے لگتا ہے، پھر یہ دنیا کی چیزوں پر پیسے لگا لگا کے اپنے آپ کو حسین بنانے کی کوشش کرتا ہے، پھر بوڑھا بھی کوشش کرتا ہے میں جوان لگ جاؤں۔ اب یہ صورتیں دنیا کے اندر چلتی رہتی ہے اور جدید صورتیں بہت ساری، اب اس کے ساتھ شرعی احکام بھی متعلق ہوتے ہیں، لیکن اس کو لوگ سیکھنے کے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے تو انسان کو سب سے زیادہ حسین بنایا ہے، لیکن پھر یہ انسان اپنے کرتوتوں اور اپنے اعمال کی وجہ سے ایسا بدبخت بن جاتا ہے کہ یہ کائنات میں جو مخلوقات میں سب سے نچلی مخلوق ہے اس سے بھی نیچے جا کے گر پڑتا ہے، اس سے بھی گر پڑتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اب ان کے حوالے سے اللہ نے جو قرآن بیان فرمایا اولئک ہم شر البریہ، کائنات میں سب سے زیادہ بدترین مخلوق وہ کفر والے ہیں۔ اب ایمان والے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، اللہ فرماتے کہ ایمان عمل صالح والے وہ اس کائنات میں سب سے زیادہ بہترین مخلوق ہے۔ اب انسان حسین بنانے کی کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو، ایمان کھو بیٹھا ہے اور ظاہری چیزوں پہ پیسے لگا کے اپنے آپ کو تکا دیتا ہے، لیکن بنتا نہیں ہے۔ اگر ایک دن بھی چھٹی کر لیتا ہے اپنی ظاہری شکل کو بنانے سے تو پھر لوگ اس سے نفرت کرتے رہتے ہیں، لیکن جو ایمان کی بنیاد پہ حسن حاصل ہو وہ بوڑھا بھی بن جاتا ہے، لوگ اس کے ہاتھ چومتے ہیں، لوگ اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لوگ اس کو محبت کے ساتھ اپنے ہدایہ پیش کر لیتے ہیں، اس کی خدمت، اس کے جوتے اٹھانا اپنے لیے سارے سمجھتے ہیں، ورنہ ایمان نہ ہو تو پھر اس کے لعاب جب نکلتے لوگ کراہت محسوس کرتے ہیں، وہ کہیں پر بیٹھا رہے تو لوگ قریب بیٹھنے کے تیار، اپنے پوتے اپنے نواسے اس کو کھانا کھانے سے کراہت محسوس کرتے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے ایمان کے اندر حسن رکھا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر یہ حسن اعلیٰ درجے کا تھا۔ فرمایا ایک مرتبہ کوئی دیکھ لیتا بس پھر وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ اور بعض لوگوں کا تو مزاج یہ تھا کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم نہ ہوتا کہ حضور خیریت کے ساتھ تب تک چین نہ آئے، ایسا مزاج اللہ نے دیا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے قرآن میں سورہ انعام کے اندر لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم، بنی اسرائیل میں جو کافر تھے اللہ نے دو مرتبہ ان کو ذلیل کروایا، ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان پہ اور دوسری مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پہ، اللہ نے ان کو ایسا ذلیل کروایا کہ کونوا قردۃ خاسئین، تم بندر بن جاؤ، ذلیل بندر بن۔ اس لیے خنزیر اور بندر بنا دیے گئے، انسانوں کی شکلوں کو اللہ نے مسخ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس امت کے آخر میں بھی قیامت کی نشانی میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کچھ کو زمین میں دھنسا دیں گے، کچھ کی شکلیں اللہ بگاڑ دیں گے اور زلزلے آ جائیں گے۔ یہ قیامت کی کچھ موٹی موٹی نشانیاں آخرت میں، آخر کے حالات سے ایسے ہوگے، پوری بستیاں وہ زمین کے اندر دھنس جائے گی۔ بہرحال تو انسان الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ فرماتے ہیں انسان کو ہم نے حسین بنایا، یہ اپنے آپ کو گھٹیا رذیل بناتا ہے، بدتر بنا لیتا ہے، مگر وہ لوگ حسن میں کمال پاتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کو اپنا چکے، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہوگا، نہ ختم ہونے والا اجر ہوگا۔ آج ہماری روایت گزر گئی بخاری شریف کی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انسان وفات پا جاتا ہے اس کے تمام نیک اعمال وہ منقطع ہو جاتے ہیں، سوائے ایک بندہ جس نے اپنا مال لگایا اور ایسی جگہ پہ لگایا کہ یہ مر گیا لیکن اس کا میٹر چل رہا ہے اور اس کی کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، ان جہاں جہاں نیک اعمال ہو رہے ہیں، کہیں مسجد تعمیر کر چکا، مسجد کی تعمیر میں پیسہ ڈال چکا، کہیں مدرسہ، کہیں غریب بندے کے لیے گھر کا انتظام کر چکا، کہیں لوگوں کے لیے
پینے کے پانی کے واسطے میٹھے پانی کا انتظام کر کے بور کروا چکا، جہاں جہاں مسافر خانے کی ضرورت ہے مسافر خانہ بنا چکا، کہیں نہر کی ضرورت ہے وہاں نہر کا انتظام کر چکا۔ یہ وہ اعمال ہے جہاں پر بندہ پیسہ لگا کے اس کا اکاؤنٹ چلتا رہتا ہے، اللہ کے ہاں اعمال چلتے رہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ اعمال جو کہ اس کا اجر نہ ختم ہونے والا، بلکہ یہاں تک فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی بندہ ہے وہ کسی عمل کا اہتمام کرتا رہا اس حال میں کہ اس پر موت طاری ہو گئی، روزانہ یہ فرض نماز کے علاوہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، روزانہ فرض نماز کے علاوہ اذکار کا اہتمام کرتا، تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، تو جس وقت یہ بیٹھ کے تلاوت کرتا تھا، ذکر کرتا تھا اور یہ دنیا سے رخصت ہو چکا، اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی مقرر کرتے ہیں، جب بھی یہ وقت آ جائے میرے اس بندے کے یہ عمل لکھتے رہو۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ایک عمل کا اہتمام کرتا ہے، اس پر بیماری آ گئی، یہ سفر میں چلا گیا اور بیماری اور سفر کی وجہ سے اس کا وہ نیک عمل چھوٹ گیا، تو باوجود کہ وہ چھوٹ گیا اللہ پھر بھی فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے اس بندے کا یہ عمل لکھتے رہا کرو۔ اب اللہ کی طرف کتنی رحمتیں ہیں، اس لیے اللہ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، اور آگے اللہ فرماتے ہیں فما یکذبک بعد بالدین، اے دنیا کا انسان جس اللہ نے تمہیں آدم سے وجود میں لایا، اتنا حسین بنایا، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں یہاں پہلے گزر گیا ہے، اللہ شکوہ کرتے اس انسان سے کہ دنیا کا انسان یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تو یہ دنیا میں کون سی چیز ایسی پیاری لگ گئی تو اللہ سے دھوکہ کھا چکا، اللہ سے غافل ہو چکا۔ اے دنیا کا انسان فما یکذبک بعد بالدین، پھر کون سی چیز تمہیں ایسی لگتی ہے جو تمہیں آمادہ کرتی ہے آخرت کو جھٹلانے پر؟ تم کیوں آخرت کا انکار کر رہے ہو؟ موت کے بعد کی زندگی کا کیوں انکار کر رہے ہو؟ کیوں آخرت کو جھٹلاتے ہو، جنت و جہنم کو جھٹلاتے ہو؟ اس لیے اللہ دو چیزوں پر قرآن میں زیادہ زور دے، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، اور یہ دو چیزیں ہمیں سمجھا رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لہٰذا بیچ میں رسالت ہو گئی، توحید، رسالت، آخرت، یہ تین بنیادی اصول ہے اور یہ تمام شرائع کے اندر مشترک اصول ہے، لہٰذا اللہ فرماتے ہیں اے دنیا کا انسان اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، پیغمبر کی رسالت کا اقرار کر لو اور آخرت کا یقین رکھتے ہوئے دنیا میں ایمان والی زندگی گزارو، تمہیں کبھی کوئی چیز آخرت کے بارے میں غفلت میں نہ ڈالے۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں میں سے بہترین حاکم نہیں ہے؟ اللہ اعلیٰ درجے کے فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، اس نے فیصلے کا ایک دن مقرر کر رکھا ہے، یہاں کفریہ زندگی گزارو، ایمان والی زندگی گزارو، یہاں تم اعمال صالحہ کے مطابق زندگی گزارو، اعمال سیئہ کے مطابق زندگی گزارو، نیک بن کے زندگی گزارو اور بد کردار اور بدکار بن کے زندگی گزارو، فیصلے کا ایک دن مقرر ہے۔ اللہ پاک اس دن وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے، یہ زناکار اور یہ جو ہے سود خور اور یہ قاتل، قتل ناحق قتل کرنے والے اور یہ فلاں اور یہ فلاں، الگ الگ جوڑے، اور یہ نمازی اور یہ روزہ دار اور یہ زکوٰۃ دینے والے اور یہ اچھے اخلاق والے، یہ اچھے کردار اور یہ سچ بولنے والے، ان کی الگ الگ جوڑیاں بنا دی جائے گی۔ اللہ اس دن کی قسمیں کھا چکے ہیں، اللہ فیصلہ کریں گے۔ آج عمل کا میدان حساب کوئی نہیں ہے، اپنی زور لگا کے جو جس طرح محنت کرنا چاہتا ہے کرے، لیکن فیصلے کا ایک دن مقرر ہے اور اس میں بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اور اس دن کسی کو کسی کے لیے کسی قسم کا اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ والتین والزیتون، اور قسم ہے تین کی، انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین۔ یہاں ایک بات مجھ سے رہ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو الزیت، زیتون کھایا کرو، اور اسی طرح ودہینو، اس کا تیل بھی لگایا کرو، یعنی مالش بھی اس سے کروا لیا کرو، خاص کر چھوٹے بچوں کی ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے روز بچوں کا مالش کروانا چاہیے۔ وطور سینین، اور قسم ہے کوہ طور کی، وہذا البلد الامین،
اور اس امن والے شہر یعنی مکہ کی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہت اچھے سانچے میں پیدا کیا ہے، بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس کو واپس لوٹاتے ہیں مخلوقات میں سب سے نچلے مخلوق کی طرف، یعنی جو سب سے گھٹیا اور رذیل مخلوق ہے اس سے بھی زیادہ نیچے بنا دیتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور عمل کر چکے نیک، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، پس ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، پس کون سی چیز تمہیں اس کے بعد آخرت کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، کیا اللہ جل شانہ تمام حاکموں میں سے سب سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ صدق اللہ العظیم۔